الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصطفینا من عبادنا صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز علماء کرام، اس بستی کے قابل قدر مبارکباد کے مستحق آنے والے حضرات، اس بستی میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سا منظر ذہن و دماغ پہ چھایا۔ ایک عجیب سی کیفیت نگاہوں کے سامنے آئی، لیکن اس مسجد میں آنے کے بعد آپ حضرات کے جذبات، آپ حضرات کا شوق، آپ حضرات کے اندر کا ایک جذبہ اور ولولہ دیکھ کر دل میں بے پناہ محبت اور خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ یقین جانیں کہ میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت، حسین کیفیت پیدا ہوئی، اور پھر اس کے بعد اس مکتب کے قائم ہونے اور آئندہ کل سے ایک نئی ترتیب کے ساتھ اس مکتب کے چلانے کا جو نظام سنا، آپ حضرات کا تعاون، آپ حضرات کے ارادے اور جذبات کو سن کر دل میں شکر کے کلمات پیدا ہوئے۔ یقیناً آپ تمام حضرات بڑے ہی قابل قدر ہیں، اور یوں سمجھیے کہ آپ حضرات کی یہ جذبات علم الہی سے متعلق ہیں۔ اللہ رب العزت نے جس علم کو عزت کا ذریعہ، اپنے قرب اور اپنی محبت کا ذریعہ، جس علم کو اللہ نے روشنی کا ذریعہ بنایا، جس علم کو اللہ نے جہالت، ضلالت، گمراہی سے بچنے کا ذریعہ بنایا، جس علم کو اللہ نے صراط مستقیم پر چلنے کے لیے نور اور روشنی کا ذریعہ بنایا، اسی علم کی نسبت پہ ہمارا آپ کا جمع ہونا یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ، اللہ کی رحمتوں کا ذریعہ ہے۔ یہ علم ایک پھلدار درخت کی طرح ہے، یہ علم ایک سایہ دار درخت کی طرح ہے، یہ علم ایک خوشبودار پھول کے درخت کی طرح ہے کہ جس طرح
درخت کے سائے میں کوئی آتا ہے گرمی سے بچتا ہے، پھلدار درخت کے نیچے آتا ہے پھل اسے ملتا ہے، خوشبودار درخت کے پاس سے گزرتا ہے اس کی روح، اس کا ذہن و دماغ تر و تازہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے اندر، ہمارے بچوں میں، ہماری نئی نسلوں میں، ہمارے نونہالوں میں، ہمارے پھول جیسے بچوں میں جب علم کی شمع روشن ہوگی، علم کا چراغ جب ان میں جلے گا، تو یہی بچے آگے چل کر پھلدار درخت کی طرح، سایہ دار درخت کی طرح، پھول والے درختوں کی طرح ہمارے اور آپ کے لیے راحت کا، ہمارے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس علم کی ایک عجیب شان رکھی ہے کہ جس ماں باپ میں علم کی طلب ہوتی ہے، اپنے بچوں کے لیے ان کے دل میں ایک جذبات کا تلاطم ٹھاٹھے مارتے سمندر کی طرح ماں کے ارادے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان جذبات، ان شوق و تمنا کی بنا پر اس کی اولاد کو، اس کے نونہالوں کو، اس کے جگر گوشے کو اللہ تعالیٰ نواز دیتے ہیں۔ علم کے لیے پروردگار نہ خاندان دیکھتا ہے، نہ اللہ قبیلہ دیکھتا ہے، نہ اللہ دولت دیکھتا ہے، نہ پروردگار علاقہ اور خطہ دیکھتا ہے۔ پروردگار یہ دیکھتا ہے کہ اس علم الہی کی طلب، اس علم الہی کا شوق، اس علم الہی کا جذبہ چاہے کسی بھی گھر میں پیدا ہو جائے، جھوپڑی میں رہنے والا ہو، گنجان علاقے میں رہنے والا ہو، جہالت قدے میں رہنے والا ہو، جس میں بھی یہ جذبہ علم کا ہوگا، جس میں یہ شوق اور ولولہ ہوگا، اللہ شوق اور ولولے کی بنیاد پر عطا ضرور کرتے ہیں۔ زمانے کا خطیب، زمانے کا رہبر، زمانے کا داعی، زمانے کا بہترین قوم کا معمار اور انسانیت کا خدمت گزار پروردگار بناتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ماں باپ کے دل میں حسین جذبہ ہو، ماں باپ کے دل میں اپنے بچوں کے پڑھانے، اپنے بچوں کو آگے بڑھانے، اپنے بچوں کو سنوارنے، اپنے بچوں کو روشن کرنے کا جذبہ اگر ہوگا تو پروردگار ماں باپ کے جذبات، بھائی بہن کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے اللہ رب العزت اسے بہترین انسان بناتا ہے۔ میرے دوستو، میرے جوانوں، اگر آپ تاریخ پر، اگر آپ اتہاس پر نگاہ رکھیں گے، دنیا میں بڑے بڑے انسان گزرے ہیں، دین کے اعتبار سے، علم الہی کے اعتبار سے، قرآن و حدیث کے اعتبار سے، علم شریعت کے اعتبار سے، فقہ و تفسیر کے اعتبار سے بڑے بڑے علماء گزرے، مفکر گزرے، اسکالرز گزرے، محقق گزرے، بڑے بڑے حکیم گزرے، اور اسی طرح دنیاوی علوم، عصری علوم، دنیا کی تعلیم کے اعتبار سے بھی بڑے بڑے انسان گزرے ہیں۔ اس میں بہت سے ایسے انسان آپ کو ملیں گے، ایسے بہت سارے بڑے بڑے علماء، قوم کے بڑے بڑے خدمت گزار، قوم کے بڑے بڑے داعی، پورے کے پورے علاقے کو اٹھانے والے ایسے انسان آپ کو نظر آئیں گے جن کی ابتدا، جن کی شروعات، جن کا بچپنا، جن کی زندگی کا ابتدائی حصہ ایک نہایت معمولی گھر میں گزرا، ایک نہایت پریشان حال، فقر و فاقہ کی حالت میں گزرا، مگر باپ نے اور ماں نے یہ طے کر لیا ہمیں بھوکا رہنا ہوگا، ہمیں فقر و فاقہ میں رہنا ہوگا، ہمیں غربت کے ساتھ رہنا ہوگا، قیا کسر کے ساتھ زندگی گزارنا پڑے گا، بلکہ دوسروں کے گھر میں ہمیں کام کرنا پڑے گا، مگر اس کے باوجود اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو، اپنے گوشہ جگر کو میں پڑھاؤں گا، اسے علم کا تاج پہناؤں گا، حافظ قرآن اسے بناؤں گا، لوگوں کے خاطر علم کا خادم بناؤں گا۔ یہ جذبہ رہا تو اللہ نے زمانے کا محدث بنا دیا۔ یہ پوری زندگی 1400 سال کی ایک تاریخ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تاریخ آپ کی اس علاقے میں دہرائی جائے، جو علاقہ دیکھنے کے اعتبار سے زیادہ تعلیم یافتہ نظر نہیں آتا، دیکھنے کے اعتبار سے بہت زیادہ خوشحال مکانات نظر نہیں آتے، تو یہ تاریخ دہرائی جا سکتی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک واقعہ سناتا ہوں۔
کہ ہشام ابن عمار ایک بستی کا چھوٹا سا بچہ ہے، افریقہ میں رہنے والا ہے۔ اس زمانے میں پہلی دوسری صدی کی بات بتاتا ہوں، دوسری صدی کی بات ہے، آج سے 1200 سال پہلے کی بات۔ افریقہ کا رہنے والا ایک چھوٹا سا بچہ جس نے کسی سے علم کی فضیلت کو سنا، ماں باپ نے علم کے مرتبے کو جانا اور پہچانا، وہ چھوٹا سا بچہ اپنے ماں باپ سے کہتا ہے کہ میں پڑھنے کے لیے مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ اس زمانے میں افریقہ یہ علم کا مرکز نہ تھا، وہاں بڑے بڑے مدارس نہ تھے، وہاں بڑی بڑی درسگاہیں نہ تھیں۔ اس بچے کے دل میں جذبہ پیدا ہوا، کسی عالم کے بیان کو سن کر ماں باپ کے دل میں شوق پیدا ہوا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ نہایت غریب گھر کا وہ بچہ تھا۔ ماں باپ کے پاس 2 مکان تھے، ایک مکان میں رہتے اور دوسرے مکان کا کرایہ معمولی کرایہ آتا، اسی معمولی کرایے سے ان کا گھر چلتا تھا۔ جب بچے کے دل میں علم کا شوق پیدا ہوا تو اس بچے نے اپنی ممی سے کہا کہ ممی میں پڑھنا چاہتا ہوں، یہاں پڑھائی کا پورا انتظام نہیں ہے، میں مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ مہینوں کا سفر، مہینے سے زیادہ کا سفر، صحرائی سفر، دریائی سفر، جنگلوں کا سفر، بیابانوں کا سفر، اس سفر سے گزر کر اسے مدینہ جانا ہے۔ ماں کے دل کو دیکھیں، ماں کی قربانی کو دیکھیں، ماں کے جذبے کو دیکھیں، ماں کے ایثار کو دیکھیں۔ جس ہر ماں کے دل میں اللہ نے جو ممتا رکھی ہے، جو پیار و محبت رکھی ہے، جو شفقت اللہ نے ماں کے دل میں رکھی ہے، اس ماں کی ممتا کو سلام۔ جس ماں نے کہا بیٹا اگر تو پڑھنا چاہتا ہے، اگر تو عالم بننا چاہتا ہے، اگر قوم کا رہبر بننا چاہتا ہے، علم سے اگر تو منور ہونا چاہتا ہے، میں پڑھانے کو تیار ہوں۔ شام ہوئی، کام کر کے مزدوری کر کے باپ شام کو گھر لوٹا، رات ہوئی، اب زوجین میاں بیوی آپس میں مشورہ کرتے ہیں، بیٹا پڑھنا چاہتا ہے، کوئی راستہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں، ہم کہاں کو جائیں؟ ماں نے خود کہا اپنے شوہر سے ایک مکان ہے، اس مکان کو بیچ دو اور اس مکان کو بیچ کر اس بچے کو مدینہ روانہ کرو۔ شوہر نے کہا جس مکان سے کرایہ آتا ہے اسی سے گھر چلتا ہے، گھر کیسے چلے گا؟ آپ سوچیں ذرا، جب ماں کے دل میں قربانی کا جذبہ، ماں کے دل میں علم کی اہمیت اور عظمت، ماں نے کہا مکان بیچ دیجئے، گھر چلانے کا مسئلہ ہے، میں آج تک گھر سے باہر بلا ضرورت نہیں نکلی ہوں، لیکن مکان بیچ کر بچے کو تعلیم کے لیے روانہ کرو۔ گھر کیسے چلے گا؟ اس عورت نے کہا جو آج تک بلا ضرورت کبھی گھر سے باہر نہ نکلے، اس نے کہا کل کی صبح میں اپنے محلے میں جاؤں گی، اپنے شہر میں جاؤں گی، مالداروں کے دروازے پر جاؤں گی اور میں ان سے کہوں گی کہ میرے گزارے کا راستہ بند ہو گیا ہے، میں آپ کے گھر روزانہ آؤں گی اور آ کر میں صبح شام آپ کے گھر کے برتن کو میں صاف کروں گی، آپ کے گھر تن کو مانجوں گی، میں صفائی اور پوتے کا کام کروں گی۔ شوہر کہتا ہے کبھی تم نے یہ کام نہیں کیا۔ ماں کہتی ہے ایک بیٹے کے لیے، ایک لختے جگر کے لیے ہمیں سب کچھ کرنا ہوگا، ہم تیار ہیں اس قربانی کو دینے کے لیے۔ مکان بک گیا، مکان بک گیا۔ عجیب اتفاق کے قافلہ حج کو جا رہا تھا، ایک قافلہ حج کو جا رہا تھا، ماں باپ نے مشورہ کر کے اس بچے کو اسی قافلے کے حوالے کر دیا۔ آپ سوچیں اس منظر کو، ایک بچہ ہے جو ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر رہا ہے، ایک قافلے کے ساتھ جا رہا ہے، چلتے چلتے اسے جانا ہوگا، ایک جنگل کے راستے کو طے کرنا ہوگا، دریائی راستے کو طے کرنا ہوگا، نہ معلوم کیا کیا پریشانی ہوگی، مگر ماں کا شوق، باپ کا جذبہ، اللہ اکبر۔ اس منظر کو یاد کرو میرے ساتھیوں، میرے جوانوں، اپنے لخت جگر کے لیے آج ارادے پختہ کر لو کہ ہمیں بھوکا رہنا پڑے گا، ہمیں فقر و فاقے کے ساتھ رہنا ہوگا، قیا کسر کے ساتھ گزارنا ہوگا، اپنے شوق کو مٹانا ہوگا، مگر ان چھوٹے چھوٹے لخت جگر کو علم سے ہم ضرور آراستہ کریں گے۔ سنیے ذرا،
جب گھر سے نکلنے کا وقت آتا ہے، چھوٹا سا بچہ اپنا تھیلا تیار کرتا ہے، ماں اس میں توشہ رکھ دیتی ہے۔ اب وہ چھوٹا بچہ اپنے گھر سے جب نکلتا ہے، بہرحال ایک بچہ ہے، اس کا دل ٹوٹتا ہے، ماں کا دل پھٹتا ہے، اس کی ممتا پر شفقت غالب آ جاتی ہے۔ ماں روتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہے، کبھی آنچل سے اس کے آنسوؤں کو پوچھتی ہے۔ بچہ بلکتا بھی ہے، ماں سے چمٹتا بھی ہے، آگے کو بڑھتا بھی ہے۔ ماں اپنے آنچل سے اپنے بچے کے آنسو کو پوچھتی بھی ہے۔ جب تک بچہ نظر آتا رہا، باپ بھی دیکھتا رہا، ماں بھی دیکھتی رہی، بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ قافلہ وہاں سے مدینہ کو روانہ ہوا۔ جب مدینہ منورہ پہنچا وہ قافلہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہاں پڑھاتے تھے، ان کا درس ہوتا تھا، درس حدیث ہوا کرتا تھا۔ سارے طلبہ بیٹھ گئے۔ مدینہ کی فضا ایک علم کی فضا تھی، ایک علم کا ماحول تھا۔ بچے اپنے اپنے گھروں سے پڑھنے کے واسطے آتے تھے، طلبہ پڑھنے کے واسطے آتے تھے، سارے طلبہ بیٹھ جاتے تھے، اور بیٹھنے کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے پڑھو۔ امام مالک فرماتے پڑھو۔ چونکہ بچے، گھر کا ماحول علم کا تھا، گھر کا ماحول پڑھا لکھا تھا، تو بچے اپنے گھروں سے پڑھ کر آتے تھے، تیاری کر کے آتے تھے، احادیثیں لکھ کر لاتے تھے۔ جب کہتے پڑھو تو بچے آگے کا خود پڑھتے تھے۔ جب یہ بچہ کنارے بیٹھا تھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں پہلی دفعہ پڑھا۔ نہ معلوم اپنے وطن افریقہ سے مدینہ چلتے ہوئے اس بچے کے دل میں کتنی دفعہ ماں کی ممتا یاد آئی ہوگی، باپ کی شفقت یاد آئی ہوگی۔ اب وہ بچہ پڑھنے کو بیٹھا، امام مالک فرماتے پڑھو، تو یہ بچہ کہتا آپ پڑھائیے۔ پھر کہتے ہیں پڑھو، چونکہ دستور تھا، طریقہ تھا، سارے بچے چاہے 50 یا 100 بچے سب کے سب پڑھ کر آتے تھے۔ آج یہ بچہ امام مالک سے کہتا آپ پڑھیے، پھر کہتا آپ پڑھیے، آپ پڑھیے۔ اللہ اکبر۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم سے کہا اس کو باہر لے جاؤ، اور باہر لے جا کے ذرا اس کو سمجھاؤ۔ خادم جب باہر گیا تو خادم سمجھ نہیں سکا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، کن قربانیوں کے ساتھ آیا، ماں کی ممتا نے کس انداز میں اس کو بھیجا۔ اس خادم نے ذرا اس چھوٹے سے بچے، ہشام ابن عمار نام ہے، ہشام ابن عمار کو ذرا ڈانٹ دیا، ڈپٹ دیا۔ پڑھنے کے لیے آ گئے، ادب معلوم نہیں، درس کا طریقہ معلوم نہیں، پڑھائی کا انداز تجھے معلوم نہیں، اور پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے۔ شیخ کا، امام مالک کا اتنا وقت تم نے بیکار کر دیا۔ جب ڈانٹا، جب ڈانٹ دیا تو اس بچے کا دل پھٹ گیا، اس بچے کا دل پھٹ گیا کہ یا اللہ، میری ماں نے مکان تک بیچ دیا، میری ماں نے مجھے روتے ہی روانہ کیا، اور آج پہلا دن آیا اور پہلے دن مجھے درس سے اٹھا کر مجھے ڈانٹا جا رہا ہے۔ اس کا دل ایک دم سے پھٹ گیا، بلک بلک کر، سسک سسک کر وہ بچہ باہر کو روتا رہا۔ امام مالک تک آواز پہنچی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بلایا اور کہا کیا ہوا؟ تو کہا انہوں نے مجھے گھبرا دیا، انہوں نے مجھے ڈرا دیا، میں ڈر گیا، میں اجنبی ہوں، مجھے نہیں معلوم یہاں کا طور طریقہ، یہاں کا ادب۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بچے اس کو معاف کر دو۔ سنیے گا ذرا غور سے، بڑے بھی سنیں، جوان بھی سنیں۔ اس بچے نے سوچا، کہا کہ معاف کر دو۔ تو اب بچہ کہتا ہے، سوچتا ہے ایک اچھا سا موقع مجھے ملا، یہ لوگ تو کب سے پڑھتے پڑھتے آئے ہیں، آج مجھے اچھا سا موقع ملا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بچہ ادب کے ساتھ کہتا ہے آپ کہتے تو معاف کر دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا ہے شرط؟ میری ایک شرط ہے۔ کہا شرط کیا ہے؟ کہا شرط یہ ہے پہلے آپ مجھے 100 حدیثیں پڑھائیں گے تب معاف کروں گا، پہلے 100 حدیثیں پڑھائیں گے تب معاف کروں گا۔ اس جملے کو تاریخ میں، اتہاس میں لکھا گیا ہے کہ اس قوم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے شوق اور ماں باپ کے جذبات کا اثر کتنا پڑتا ہے۔ کہ بچہ دیکھتا ہے کہ ایک موقع ملا مجھے زیادہ پڑھنے کا، ایک موقع ملا زیادہ سبق کو سننے کا، تو کہا حضرت آپ کہتے ہیں کہ معاف کر دو، میں معاف تو کروں گا، مگر شرط یہ ہے کہ پہلے مجھے 100 حدیثیں پڑھا دے۔
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پڑھائی کا درس کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ امام مالک نے اس بچے کے جذبات کو سامنے رکھا، سامنے بیٹھایا، اور 100 حدیثیں پڑھانے کے بعد 100 حدیثیں پڑھانے کے بعد پھر اس سے روانہ ہوئے۔ پھر اس کے بعد روزانہ وہ بچہ ان کے پاس آ کر پڑھتا رہا۔ میرے دوستو، علماء کرام جانتے ہیں، جس بچے کو ماں باپ نے گھر بیچ کر روانہ کیا تھا، جو بچہ پہلے ہی دن آ کر اسے رونا سسکنا پڑا، اللہ رب العزت نے ان جذبات کی بنیاد پر، پروردگار نے شوق کی بنیاد پر زمانے کا اتنا بڑا محدث بنایا، زمانے کا اتنا بڑا اللہ نے عالم بنایا کہ امام بخاری کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ امام بخاری کو پتا چلا کہ فلاں علاقے میں ہشام ابن عمار ایک بڑے عالم بن کر پیدا ہوئے ہیں۔ ان کے پاس گئے اور کہا میں بھی آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، میں بھی آپ سے کچھ حدیث لینا چاہتا ہوں۔ یہ کس کا جذبہ تھا؟ یہ ماں کا جذبہ تھا۔ کون سی ماں؟ کوئی مالدار نہیں۔ کون سا باپ؟ کوئی مالدار نہیں ہے۔ وہ ماں جو قربانی دے رہی تھی اپنے وطن میں، دوسروں کے گھر میں جا کر جھاڑو لگاتی ہے، دوسروں کے گھر میں جا کر برتن دھوتی ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ برتن دھوتی ہوگی مگر دل میں دعا کرتی ہوگی، وہ جھاڑو لگاتی ہوگی مگر دل میں دعائیں کرتی ہوگی۔ باپ دن میں مزدوری کرتا ہوگا اور دل میں دعائیں کرتا ہوگا، تو ماں باپ کی دعائیں، ماں باپ کے جذبات ان کی اولاد کو ایک سنہرا موقع دیتا ہے، اور سورج اور چاند کی طرح اللہ تعالیٰ اس کو روشن کرتا ہے۔ ہم اور آپ اگر یہی جذبہ اپنے دلوں میں رکھیں، یہ ذہن نہ جائے ہمارے اوپر کہ میں کمزور رہا، میں پڑھا لکھا نہ رہا، میرا گھر خوشحال نہیں رہا۔ پروردگار علم الہی کو، اپنے علم کو اپنے بندوں کے دلوں میں اتارنا چاہتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ جذبہ ہو، قربانی ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کے جذبات کی قدر ہے کہ ہمارے مفتی وسیم صاحب اور ان کے ساتھ جو پوری ایک جماعت لگی ہوئی ہے اور خدمت میں قربانیاں دے رہی ہیں، یہ تو کہیں اور رہتے ہیں، آپ کہیں اور ہیں۔ نہ کوئی رشتہ ہے، نہ کوئی ناتا ہے، نہ کوئی دوستی ہے، نہ کوئی تعلق ہے، نہ کوئی ان کی ذاتی غرض ہے۔ ان کا دل اللہ نے متوجہ کیا ہے۔ آپ تم بڑھو کام کی طرف، ہمارے بندوں میں علم کی اشاعت، علم کے پھیلانے کا کام کرو۔ تو میرے دوستو، یہ شوق، یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کیجئے۔ یہ نہ سوچئے کہ ہم پڑھ نہ سکے، یہ نہ سوچئے ہمارے بچے بڑے نہیں ہو سکتے۔ یقیناً یہی ہمارے بچے بڑے ہوں گے، اور جب علم آئے گا، یہ علم آنے کے بعد یہی بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، یہی بچے خدمت گزار بنیں گے، یہی بچے با اخلاق بنیں گے، یہی بچے ہماری عزت کا ذریعہ بنیں گے، یہی بچے ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گے، یہی بچے قوم کے لیے، علاقے کے لیے، ملک کے لیے بہترین انسان بن کر رونما اور ظاہر ہوں گے۔ لہٰذا علم کے میدان میں کبھی پیچھے نہیں رہنا ہے۔ میں تمام جوانوں سے کہتا ہوں، تمام بھائیوں سے کہتا ہوں، اپنے گھر کے نظام میں قیا کثر سے چلائیے، مگر اپنے بچے کو بہتر سے بہتر علم دلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کیجیے۔ ماں باپ کی تربیت سے انسان کہاں پہنچتا ہے؟ ماں باپ کے شوق اور جذبے سے انسان کہاں جاتا ہے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ہندوستان کے بڑے اولیاء کرام میں سے، اولیاء کرام کا بڑا صدقہ ہے اس ملک پر، اولیاء کرام کی بڑی خدمات ہے اس ملک پر، اولیاء کرام سے محبت رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اولیاء کرام کی باتوں کا سننا یہ ہمارے ایمان میں روشنی کا ذریعہ ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہماری آنکھوں کے تاج ہیں، ہمارے سروں کے وہ تاج ہیں، ان کی باتیں ہمارے لیے مینار نور ہیں۔ یہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، بہت لمبا واقعہ ان کا چھوٹا کرتا ہوں۔ جب چھوٹے تھے تو باپ کا سایہ اٹھ گیا، والد مکرم گزر گئے، ماں بیوہ ہو گئی، بڑے بڑے گھروں سے رشتے آئے، مگر والدہ ماجدہ نے رشتہ منظور نہیں کیا۔ گھر میں چھوٹی بہن ہے اور چھوٹا بچہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ ماں نے اس بچے کی پرورش کس طرح سے کی ہے؟ ماں نے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت کے لیے کیا قربانی دی ہے، ذرا سنیے۔ انہوں نے قربانی دی، محلے میں کچھ بڑے لوگ تھے، ان کے پاس کپاس ہوتا تھا، روئی ہوتی تھی، تو ان کے یہاں سے روئی منگواتی، اور اپنے گھر میں خواجہ نظام رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ اپنے گھر میں اس کے تاگے بناتی تھی، دھاگے بناتی تھی، اور دھاگے بنا کر اسے پہنچا دیتی تھی۔ اس زمانے میں اتنا ہی پیسہ ملتا تھا، اتنا ہی پیسہ ملتا تھا
کہ جس پیسے سے کچھ اناج خریدیں اتنا ہی اناج آتا کہ صرف 5 دن کا گزارا ہوتا تھا. 7 دن دھاگے بناتی مگر گزارا صرف 7 دن نہیں 5 دن کا ہوتا تھا. ہفتے میں 2 دن گھر میں اناج ختم ہو جاتا تھا. مگر چونکہ تھی بڑی باغیرت، بہت ہی باغیرت ہوتی تھی، اس لیے قرضہ نہیں لیتی تھی، فاقہ سے گھر چلتا تھا. خواجہ نظام رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے گھر میں فقر و فاقہ ہوتا، ہمارے گھر میں فقر و فاقہ ہوتا تو ممی ہمیں صبح صبح کہتی، پڑھائی کے وقتوں سے پہلے ممی کہتی، بیٹا آج ہم سب اللہ کے مہمان ہیں، آج چولہا نہیں جلے گا، آج ہم سب اللہ کے مہمان ہیں. خود فرماتے ہیں پڑھائی کے بعد جب ہم دونوں بھائی بہن کھیلنے لگتے اور کھیلتے کھیلتے دوپہر کے کھانے کا جب وقت ہوتا تو کبھی ہم کہتے بہن سے آج تو کھانے نہیں جانا کیونکہ اللہ کے مہمان ہیں. کبھی میری بہن کہتی آج تو کھانا نہیں، ہم تو اللہ کے مہمان ہیں. خواجہ نظام فرماتے ہیں اپنی ملفوظات میں کہ جب ہم یا ہماری بہن یہ کہتے کہ آج ہم اپنے اللہ کے مہمان ہیں، اس جملہ اس بات میں ایسی لذت، ایسی حلاوت، ایسی مٹھاس ملتی تھی کہ 5 دن جو کھانا گھر میں کھاتے تھے اس سے زیادہ مٹھاس یہ کہنے میں ہم کو محسوس ہوتی تھی. اللہ اکبر. یہ کیا تھا؟ ماں کی تربیت تھی، ماں کا جذبہ، ماں کا حوصلہ تھا. کسی سے قرضہ نہیں لینا ہے، اپنے ہاتھ کی کمائی سے بچے کو پڑھانا ہے. اللہ رب العزت نے ماں کے اس جذبے کی کیا قدر فرمائی کہ اللہ نے ان کو خواجہ نظام الدین اولیاء بنا دیا ہے. ان کے مناقب، ان کے کمالات، ان کی کرامتیں بے شمار ہیں. بہرحال میں کہنا چاہتا ہوں کہ ماں باپ چاہے غربت کی حالت میں ہو، مالداری کوئی بہت زیادہ ان کے پاس نہ ہو، مزدوری کی نوبت ہو، لیکن دل اگر بڑا ہے، دل کے جذبات اگر بڑے ہیں، دل کا شوق اگر بڑا ہے، اللہ کے علم کو اپنے بچوں کے دل میں اتارنا ہے، یہ جذبہ اگر ہمارے آپ کے دل میں ہوگا تو پروردگار یہ نہیں دیکھتا کہ اس بچے کا باپ پڑھا ہوا نہیں ہے، اس بچے کا باپ کوئی عالم نہیں ہے، اس بچے کا باپ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے. پروردگار یہ بالکل نہیں دیکھتا. پروردگار ہمارے قلب، ہمارے دلوں کے شوق اور جذبے کو دیکھتا ہے. لہذا آج کا یہ پروگرام، آج کی یہ مجلس و محفل اسی بنیاد پر ہے کہ ہم تمام کے تمام یہاں سے اپنے نونہالوں کے لیے، اپنے جگر گوشوں کے لیے، اپنے نور نظر کے لیے ایک جذبات کو لے کر، ایک شوق کو لے کر، ایک امنگ کو لے کر، ایک تمنا کو لے کر، ایک آرزو کو لے کر ہم یہاں سے لوٹیں کہ انشاءاللہ کچھ بھی ہو جائے گا اپنے بچوں کو ہم ضرور پڑھائیں گے. اس تعلیم سے سب سے پہلے ہمارا عقیدہ پختہ ہوتا ہے، ایمان و یقین ہمارا پختہ ہوتا ہے. ایمان و یقین کے پختہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے پختہ اور مضبوط ہوتا ہے. یہ ہماری تعلیم کا، یہ ہمارے نصاب کا، یہ ہمارے سلیبس کا انداز یہ ہے کہ اس سے سب سے پہلے ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ان کا عقیدہ توحید، ان میں ایمان و یقین، اس میں ربوبیت، اس میں الوہیت، اس میں اللہ کی صفات، وہ تمام چیزیں ان کے دلوں میں راسخ ہوتی ہیں، جمتی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ان کا ربط و تعلق ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے، پیارے نبی کی سیرت ہے، پیارے نبی کا اسوہ ہے، پیارے نبی کا طریقہ ہے، آپ کی سنتیں ہیں. یہ تمام چیزیں بچوں کو پڑھائی جاتی ہے. اور آپ نے سنا ہوگا تاریخ بھی پڑھائی جاتی ہے، جس تاریخ میں صحابہ کرام سے ان کا کیسا تعلق ہونا چاہیے، صحابہ کرام کی قربانیاں کیا ہیں، اولیاء کرام کی قربانیاں کیا ہیں. اس ملک میں جو مشائخ آئے، جو اولیاء کرام آئے، ان اولیاء کرام اور مشائخ اور بڑے بڑے علماء، ان کی قربانیاں کیا ہیں، وہ تمام تر قربانیاں ان بچوں کو بتائی جاتی ہے، جس سے ان بچوں کا تعلق ذات خدا سے، پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، اولیاء کرام سے، صالحین سے، ان تمام سے ان کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے. ان کی زندگی میں ان کے اخلاق آتے ہیں، یہی بچے ہمارے اخلاق کے بہترین نمونہ بنتے ہیں. اس لیے آج ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اس بستی سے آئے ہوئے تمام بڑوں کو، چھوٹوں کو. اگر ماں بہنیں سنتی ہیں تو ان کو بھی، ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی کہیں گے کہ بچے یہ حوصلہ بڑھاؤ اور یہ طے کرو کہ انشاءاللہ ہمیں علم کے راہ میں بہتر سے بہتر انسان بننا ہے، بڑی سے بڑی سندیں اور بڑا سے بڑا مقام و مرتبہ ہمیں حاصل کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں ایسے علماء کرام جو اپنی قربانی دے کر ہم تک آتے ہیں، آپ کو کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان کا سپورٹ کریں،
آپ ان کا ساتھ دیں، ان کے مشوروں پر عمل کریں۔ یہ ہم سے کچھ لے کر نہیں جائیں گے، انشاءاللہ یہ ہمیں دے کر جائیں گے، یہ ہمیں دے کر جائیں گے۔ میں تو سچ کہتا ہوں، اور یہ سامنے موجود ہے مفتی وسیم صاحب، میری تمنا، میری آرزو تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ جس طرح وہ یہاں پہنچے ہیں اور بھی ہمارے بھائیوں تک جھوپڑ پٹیوں میں اور جھگیوں میں اور ایسے علاقوں میں یہ پہنچے، اور اللہ رب العزت اس نوخیز عالم اور مفتی کو دین کی خدمت اور تعلیم کی خدمت کے واسطے بہترین قبول فرما کر شہر کے بہت سے حصوں کے لیے اللہ ان کو خدمت کا موقع عطا فرمائے، نظر بد سے بچائے۔ لیکن آپ حضرات کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ان کا سپورٹ کریں، جو نظام بنائیں، جو دستور بنائیں، جو طریقہ بنائیں، آپ اس کو لبیک کہیں، اس کو مانیں، انشاءاللہ ان کا حوصلہ بڑھے گا۔ آج یہ اتنا ہے، 35 بچے ہیں، انشاءاللہ 350 بچے بھی ہو سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ نے وہ صلاحیتیں دی ہیں کہ آپ جتنا کر سکیں گے، اس کے علاوہ جو کچھ ہوگا انشاءاللہ اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ وہ سب کچھ انشاءاللہ کر سکیں گے۔ میرے دوستو، بس آخری بات میں سناتا ہوں کہ یہ علم جو ہے، جس طرح سے علم ایک روشنی ہے، اس طرح بیٹھے جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں، یہ علم جو ہے ایک روشنی ہے۔ اس روشنی کے ساتھ ساتھ جب یہ علم آتا ہے تو انسان کے دل کا تعلق اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، انسان کے دل کا تعلق اللہ کی ذات سے ہوتا ہے۔ جب یہ علم صحیح آتا ہے تو اللہ کی محبت دل میں آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا عشق ہر مومن کے دل میں آ جاتا ہے۔ یہ علم کی شان ہے۔ اسی بنیاد پر محبت، علم کے ساتھ ساتھ روشنی آتی ہے، علم کے ساتھ ساتھ محبت آتی ہے، علم کے ساتھ ساتھ پیارے نبی کا عشق آتا ہے، اسی طرح علم کے ساتھ ساتھ اللہ کا خوف بھی آتا ہے، اللہ کا ڈر بھی آتا ہے۔ مومن کے لیے اللہ کی طرف سے دو بڑی نعمتیں ہیں، ہر مومن کی طرف کے لیے اللہ کی طرف سے دو نعمتیں ہیں۔ ایک نعمت محبت کہتے ہیں، محبت الہی، محبت رسول، اور ایک نعمت کو خوف الہی کہتے ہیں۔ ایک طالب علم، ایک چھوٹا سا بچہ، پہلے گھروں کا ماحول کیسا تھا، پہلے ماں بہنیں کیسی تھیں، پہلے گھر کے مرد لوگ کیسے ہوتے تھے کہ صبح کے وقت میں، شام کے وقتوں میں اللہ کی باتوں کا مذاکرہ ہوتا تھا، اولیاء کرام کے قصے سنائے جاتے تھے، صحابہ کرام کی قربانیاں بتلائی جاتی تھیں۔ یہ پہلے صبح اور رات کا ماحول گھروں میں ہوتا تھا، پھر اس کے بعد گھر کے مرد کام پہ جاتے تھے، عورتیں اپنے گھر کے کام میں لگتی تھی۔ اس کا نتیجہ سنیے، ایک چھوٹا سا بچہ مکتب کے اندر پڑھنے گیا، جب مکتب میں پہنچا تو استاذ نے پڑھایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ ایک وقت آئے گا تیری روح نکل جائے گی اور تو قبر کے حوالے ہو جائے گا، تو قبر کی زیارت کرے گا۔ چھوٹا سا بچہ اپنی موت خدا کے سامنے چہرہ دکھلانے، اپنے نامہ اعمال کو خدا کے سامنے دکھلانے کا احساس ایسا ہوا کہ چھوٹا سا بچہ رونے لگا، روتے ہوئے اپنے گھر کو چلا۔ راستے میں ایک اللہ والے ملے، راستے میں اللہ کے ایک ولی ملے، کہنے لگے کیا بات ہوئی؟ کہا آج استاذ نے مجھے سلیٹ پہ لکھا اور آج استاذ نے ہمیں پڑھایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں مرنا بھی ہوگا، اور مرنے کے بعد اپنے اللہ کو اپنا نام عمل دکھلانا ہوگا، اپنی زندگی دکھلانی ہوگی۔ اللہ میں کیسے اللہ کو اپنا عمل دکھلاؤں گا؟ میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، میں تو کھیلتا کودتا رہتا ہوں، میں کیسے دکھلاؤں گا؟ تو اللہ کے ولی نے کہا اچھا آج تو اتنا ہی پڑھایا کہ حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون علم الیقین لترونہا عین الیقین۔ اس کے بعد کہا کہ دیکھو ایک آیت ایسی بھی ہے کہ جس میں تم جہنم کا تذکرہ ہے۔ جب جہنم والا حصہ اس اللہ کے ولی نے سنایا، وہ بچہ تاب نہ سکا، برداشت نہ کر سکا، اور وہیں گرا، اس کی موت آ گئی۔ چھوٹے سے بچے پر اللہ کا خوف، چھوٹے سے بچے پر اللہ کے علم کی روشنی میں خوف ایسا پیدا ہوا کہ بچہ گرا، مر گیا۔ جب ماں باپ کو پتہ چلا، قاضی بھی دوڑے ہوئے آئے، یہ بچہ مرا کیسے؟ جب لوگ بیٹھے تو قاضی نے کہا، ماں باپ کو مبارکباد پیش کی، ماں باپ کو مبارکباد پیش کی کہ یہ بچہ ہے، علم کے راستے میں مرا ہے، یہ بچہ شہید ہو گیا ہے۔ یہ بچے کی شہادت تم لوگوں کو مغفرت دلا دے گی، لہٰذا صبر کر لو۔ بچے کے ماں باپ صبر کر گئے۔ پتہ چلتا ہے کہ بچوں میں بھی اللہ کا خوف تھا۔ جب بچوں میں خوف ہو تو ہمارے اور آپ کے اندر تو خوف الہی ضرور ہونا چاہیے۔ اگر یہی خوف ہوگا، اسی خوف کی بنیاد پر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں۔ بس آخری ایک بات سنیے، ایک اللہ کے بندے، ان کا بیان چل رہا تھا، واعظ و نصیحت ہو رہی تھی، ہر طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک غریب علاقے سے گزرتا ہوا ایک نوجوان گزرا، دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہیں، بس کنارے جا کر بیٹھ گیا، کنارے جا کر بیٹھا۔ جیسے بیٹھنا تھا
کہ اچانک ان کی باتیں سنی، جہنم کے تذکرے ہوئے، اللہ کی رحمتوں کا تذکرہ ہوا، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہوا، پھر جہنم کا تذکرہ ہوا، آگ کا تذکرہ ہوا۔ بھڑکتی آگ کا تذکرہ سن کر وہ جوان جو کام کرتا تھا پیچھے بیٹھا بیٹھا سر جھکا کے رونے لگا، سر جھکا کے رونے لگا، اللہ اللہ میں تو دن بھر کام میں رہتا ہوں، دن بھر کام میں رہتا ہوں، اللہ اکبر، میرا کیا حشر ہوگا، میرا کیا حشر ہوگا، میں پڑھ نہیں سکا۔ بات آئی ختم ہو گئی۔ حضرت عمار ایک بزرگ گزرے ہیں، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے نے خواب میں دیکھا تو ابا سے پوچھا، ابا آپ تو بڑے عالم تھے، بیان کرتے تھے، لوگوں کو پڑھاتے تھے، اللہ نے آپ کی مغفرت کر دی، کس بات پہ اللہ نے مغفرت کی؟ تو بڑے عالم حضرت عمار کہتے ہیں، ذرا سنیے گا، وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ایک جگہ رہا، وہ سب کچھ ایک جگہ رہا، مگر اللہ کی بارگاہ میں جب میں پہنچا تو پروردگار نے کہا، اے میرے بندے، ایک دفعہ تم بیان کر رہے تھے، ایک نوجوان بندہ جو کام کر کے گھر لوٹ رہا تھا، پیچھے بیٹھا، اپنی زندگی کو دیکھ کر، اپنی زندگی کو سوچ کر رو پڑا، اس کے رونے کی وجہ سے اسی دن میں نے پورے مجمع کو معاف کر دیا تھا۔ ایک جوان کے رونے پر، ایک کام کرنے والے کے رونے پر، جو کچھ کما کر اپنے گھر کو لے جا رہا ہو، اپنے ماں باپ کے لیے لے جا رہا ہو، اپنے بال بچوں کے لیے لے جا رہا ہو، اگر اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، پروردگار کو ایسے کام کرنے والے جوان، اس کے آنسو کتنے پسند آئے کہ پروردگار نے اس کی برکت سے سب کی مغفرت کر دی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہماری آنکھوں میں کبھی محبت کے آنسو ہو، ہماری آنکھوں میں کبھی اللہ کے خوف کے آنسو ہو۔ یہی خوف کے آنسو ہمیں دنیا میں بھی اور ہمیں آخرت میں بھی عزت اور نجات عطا کریں گے۔ اس لیے تھوڑی دیر کے لیے ہم آپ اپنے اللہ کے سامنے سر کو جھکا لیں، آنکھوں کو بند کر لیجئے، تمام ساتھی سر کو جھکا لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، اپنی زندگی پہ ایک نگاہ ڈالیے۔ تمام ساتھی آنکھوں کو بند کریں، سر کو جھکائیں، اپنی زندگی پہ ذرا ایک نگاہ ڈالیں۔ جس پاک پروردگار نے ہمیں اور آپ کو محبت کی نظر سے دیکھا، اگر محبت کی نظر سے نہ دیکھتا تو نہ ہمیں ایمان ملتا، اگر محبت کی نظر سے نہ دیکھتا ہمیں صحت اور سلامتی نہ ملتی، اگر محبت کی نظر سے نہ دیکھتا ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے نہ ہوتے، اگر محبت کی نظر سے نہ دیکھتا خدا اپنے گھر میں ہمیں سجدے کا موقع نہ دیتا، اگر محبت کی نظر سے نہ دیکھتا خدا کے سامنے دامن پھیلانے کا موقع نہ ملتا، اگر محبت کی نظر سے نہ دیکھتا ہمارے ہاتھ میں کبھی قرآن نہ ہوتا، محبت کی نظر سے نہ دیکھتا ہمارے دل، ہماری زبان پہ، ہماری آنکھوں میں پیارے نبی کا نام نہ ہوتا، اگر محبت کی نظر سے نہ دیکھتا اولیاء کرام کی محبتیں ہمارے دل میں نہ ہوتی۔ اللہ اللہ، جس پاک پروردگار نے ہمیں آپ کو ہمیشہ محبت کی نظر سے دیکھا ہے، آج اسی پاک پروردگار کے سامنے ذرا ٹوٹے ہوئے دل سے، ذرا غم زدہ دل سے، ذرا ٹوٹے دل سے کہہ لیجئے، اے اللہ، ان تمام نعمتوں کے مقابلے میں ہم تیری عبادت کیا کرتے، تیرا شکر کیا کرتے۔ اے اللہ، ہم نے تو بڑے بڑے گناہ کیے، اللہ بڑے بڑے گناہ کیے۔ اگر اللہ تو اعلان کر دیتا جو گناہگار ہوگا میرے گھر میں نہیں آ سکتا، جو گناہگار ہوگا پیشانی نہیں جھکا سکتا، جو گناہگار ہوگا ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، جو گناہگار ہوگا قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، جس کی آنکھیں گناہگار ہوں گے قرآن کی آیات نہیں دیکھ سکتا، جو گناہگار ہوگا وہ گنبد خضرا کو نہیں جا سکتا۔ اللہ، اگر تو یہ اعلان کر دیتا ہم محروم رہ جاتے، مگر میرے مولا تیری رحمتوں پہ سو جان قربان، تیری محبت پہ سو جان قربان کہ تو نے کہہ دیا میرے بندے ہزاروں ہزار گناہ ہو، آ جاؤ میرے در پر، آ جاؤ میرے گھر پر، آ جاؤ میری مسجدوں میں، آ جاؤ میرے نبی کے دربار میں، آ جاؤ میرے خانہ کعبہ کے سائے میں، آ جاؤ قرآن کو لے کر، آ جاؤ نبی کے نام کو لے کر، آ جاؤ نبی کا وسیلہ لے کر، آ جاؤ اولیاء کرام کا وسیلہ لے کر، ہم ان اپنے بندوں محبوب بندوں کے وسیلے تجھے معاف بھی کریں گے، تجھے مقرب بھی بنائیں گے، محشر میں ان کا سایہ بھی تجھے عطا کریں گے۔ لہٰذا اپنے پاک پروردگار کے سامنے دل ہی دل میں توبہ کر لیجئے، اللہ سے مانگ لیجئے۔ اللہ نافرمانی نہیں کرنا چاہتے، اللہ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں مگر نہیں بچ پاتے۔ پروردگار تو بچا سکتا ہے، اللہ تو بچا سکتا ہے، پروردگار آپ بچا دیجئے۔
مولا یہ چھوٹے چھوٹے بچے ممی اچھے کپڑے پہنا کر بھیجتی ہے مگر کپڑا گندا ہو جاتا ہے، بچہ روتا ہوا ماں کے پاس پہنچتا ہے، ماں کہتی بچے میں نے کہا تھا کپڑے کو گندا مت ہونے دینا، مگر کپڑا گندا ہو جاتا ہے، ماں اس بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے، تماچے نہیں مارتی اور اس سے کپڑے بدل دیتی ہے، تیل صابن خوشبو لگا دیتی ہے، اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ مولا تو 70 ماؤں سے زیادہ کریم ہے، 70 ممتا سے زیادہ تیری شفقت ہے، اے اللہ آج تیری ممتا و شفقت کا حوالہ اور وسیلہ اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما دیجئے، ہم تمام کو گناہوں سے بچا دیجئے۔ جب بندہ دنیا میں اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے، قیامت میں اللہ شرمندگی کا سر جھکانے سے بچا لیتے ہیں۔ بندہ دنیا میں سر جھکا کر اقرار جرم کر لیتا ہے، اللہ وہاں پیارے نبی کے صدقے، پیارے نبی کے طفیل، ان کے وسیلے اللہ رب العزت اس کے سر کو بلند کر دیتے ہیں۔ لہٰذا سر کو جھکائیے، اپنے جرم اپنی غلطی کا اقرار اپنے پیارے اللہ سے کر لیجئے۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ دنیا میں جب موت آتی ہے کتنے ایسے جوان جو گھر سے نکلے، چھوٹا بچہ ابو ابو کہہ کے روانہ کرتا ہے، اس کی امی شوہر کو کہتی ہے بے بچے کے لیے بسکٹ لے کر آنا، مگر شام ہوتے ہوتے خبر آتی ہے تیرے گھر کا شوہر کفن لے کر آ رہا ہے، کفن میں لپٹ کر آ رہا ہے، کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہیں سڑکوں پہ گر گیا، کہیں کچل گیا۔ اللہ چھوٹا بچہ شام کو کہتا ہے ممی ابو کب آئیں گے بسکٹ لے کر، ماں کا دل تڑپ جاتا ہے، کون جانتا ہے زندگی کیسی ہے، کیا ہمیں اپنے جوانی پر اعتماد ہے؟ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ دنیا میں آخرت میں میرا اللہ ہوگا، میرے اللہ کے بعد میرا نبی ہوگا، نبی کی شفاعت ہوگی، نبی کے دست مبارک سے، دست نبوت سے ہمیں جام کوثر ملے گا۔ میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، اقرار کر لیجئے اپنے اللہ کے سامنے، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں۔ قیامت کا منظر ہوگا، پیارے نبی بھی ایک طرف ہوں گے، امتی امتی فرما رہے ہوں گے، اگر اسی بیچ، اگر اسی درمیان ہمیں فرشتوں نے زنجیر میں جکڑ کر اگر گھسیٹنا شروع کیا تو اللہ پیارے نبی کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اے میرے امتی، اے میرے جوان امتی، تیرے خاطر میں نے پتھر کھایا تھا، تیرے خاطر میں نے پیٹ پر پتھر باندھا تھا، تیرے خاطر میرے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، تیرے ہی خاطر ہماری گردن میں چادر ڈال کر ہمیں زمین پہ گرایا گیا تھا، تیرے ہی خاطر ہمیں ہجرت کرنی پڑی تھی، لیکن کیا تجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا؟ توبہ کر لیے ہوتے، اللہ کو راضی کر لیے ہوتے، آج تو میرے سامنے جہنم کی طرف گھسیٹا جاتا ہے۔ اللہ 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 وہاں کیا ہوگا؟ میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میری توبہ ہے توبہ، سچے دل سے توبہ کر لیجئے، اللہ بچانے والا ہے، اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، میں تو غفار ہوں، تو نے خود ہی کہا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔
ہاتھ اٹھائیے، پروردگار سے مانگ لیجئے، اپنے لیے مانگیے، گھر والوں کے لیے مانگیے، اولاد کے لیے مانگیے، پوری امت کے لیے مانگیے، زندوں کے لیے مانگ لیجئے، مردوں کے لیے مانگ لیجئے۔ کتنے ایسے جوان ہوں گے جنہوں نے اپنے کمزور بوڑھے باپ کو کندھے پر اٹھا کر آج مٹی کے حوالے کر دیا، آج وہ قبروں میں جا چکے، اب ان کو توبے کا موقع نکل چکا، تلاوت کا موقع نکل چکا، استغفار کا موقع نکل چکا۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا مگر اس موقع میں گناہ پہ گناہ کرتے رہے۔ اللہ ان بوڑھے ماں باپ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ بوڑھے ماں باپ کے سامنے کیا جواب دیں گے جن بوڑھے ماں باپ کے سامنے بیڑی لگا کر، زنجیر لگا کر، توق لگا کر گھسیٹا جائے گا؟ بوڑھا باپ دیکھتا ہوگا، جوان مڑ مڑ کے باپ کو دیکھے گا، ابا مجھے بچا لو، ابا میری سفارش کر لو، ایک نیکی مجھے دے دو، مگر باپ ایک نیکی نہ دے سکے گا۔ اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھائیے، سب کے لیے مانگیے۔ اللہم لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حمدا دائما ابدا مع دوامك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جزا الله عنا محمدا جزا الله عنا محمدا جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اے اللہ ہم بڑے گناہگار، اللہ بڑے خطا کار، اللہ بڑے شیعہ کار، اللہ بڑے پاپی، اللہ بڑے مجرم، اللہ قدم قدم پہ گناہ، اللہ لمحہ لمحہ گناہ، اللہ دن کے اجالے میں گناہ، اللہ رات کے اندھیرے میں گناہ، اللہ ماں باپ سے چھپ کر گناہ، اللہ بیوی بچوں سے چھپ کر گناہ، مگر ہر حال میں تو دیکھتا رہا، اللہ تو جانتا رہا۔ میرے گندھے پر بیٹھا ہوا فرشتہ لکھنے کو کہتا، اللہ تو کہتا ارے فرشتے رک جاؤ، کچھ بھی ہے میرا جوان بندہ ہے، ابھی نہیں، رات کے سناٹے میں توبہ کر لے گا، میرے بندے کے گناہ کو مت لکھو۔ میرے مولا تو اتنا کریم ہے، تو اتنا رحیم ہے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے گناہ بھی لکھنے نہیں دیتا، اپنے پیارے حبیب کے وسیلے گناہ بھی لکھنے نہیں دیتا۔ اے پیارے اللہ تو اتنا کریم ہے۔ اللہ آج کے اس علم کی مجلس میں قرآن کی نسبت پہ یہاں جمع ہیں، اللہ جی معاف کر دیجئے، تمام کو معاف کر دیجئے، جوانوں کو معاف فرما دیجئے، بڑوں کو معاف فرما دیجئے، چھوٹوں کو معاف فرما دیجئے، ماں بہنوں کو معاف فرما دیجئے، زندوں کو معاف فرما دیجئے، مردوں کو معاف فرما دیجئے، پوری امت کو میرے مولا معاف فرما دیجئے۔ اللہ جو قبر میں جا چکے ان کی مغفرت فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، جو ہاسپٹل میں ہیں ان کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دل کا سرور بنا۔ اے اللہ ہماری آنکھ ہماری امیدوں سے زیادہ انہیں علم و عمل میں ترقی عطا فرما، پیارے نبی کا سچا شہدائی بنا، اے اللہ آپ کا سچا عاشق بنا، اے اللہ دین و شریعت کا ناشر بنا۔ اے اللہ اس علاقے کو قبول فرما لیجئے، اللہ علاقے کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ جو علاقہ ہے اللہ آپ جانتے ہیں، آپ کے بندے صبح سے شام تک کام کرتے ہیں، مولا کس طرح زندگی بسر کرتے ہیں، مگر میرے مولا تیرے خزانے غیب میں کمی نہیں ہے۔ اللہ ہر ایک کو خوشحال بنا دے، ہر ایک میں خوشحالی عطا فرما دے، فراوانی عطا فرما دے، ہر ایک کے گھر میں خیر و برکت عطا فرما دے، ان کی روزی کو بابرکت بنا دے، عزت والی زندگی عطا فرما دے۔ اللہ ان کی اولاد کو آنکھوں کا تارا بنا دے، دل کا سہارا بنا دے، پیارے نبی کا شہدائی بنا دے، اللہ محدث اور امام بنا دے، خطیب و واعظ بنا دے، دین کا داعی بنا دے، دعوت و تبلیغ کا بہترین ایک فرد کامل بنا دے۔ اے رب کریم، اور اس ادارے کو چلانے والے، اس کی طرف توجہ رکھنے والے، اپنا سرمایہ خرچ کرنے والے جو علماء ہیں، دیگر احباب ہیں، اللہ ان کے حوصلے کو بلند فرما، ان کے ارادے کو بلند فرما، اللہ ان کے جذبات کو قبول فرما، ان کو ہر طرح کی سہولیات سے سرفراز فرما۔ اے اللہ اور جن کے دل کی جو مرادیں ہیں اللہ ان مرادوں کو پوری فرما دے۔ اللہ تو ہی جانتا ہے آپ کے ان جوان بندوں میں، آپ کے ان بوڑھوں بندوں میں، ماں بہنوں میں کون کون ایسی ہے نہیں معلوم، کون کس دکھ کا دکھیارا ہے، کون کس غم کا مارا ہے، کس کے
دل میں کون سی مصیبت بنی ہوئی ہے۔ اللہ جی نہ معلوم بوڑھا باپ اپنی اولاد کے لیے دل میں کیا غم رکھتا ہے، کیا درد رکھتا ہے۔ اللہ ان بوڑھے باپوں نے اپنے بچوں کو بڑے ارمان سے بڑا کیا، اب اگر ان باپ کے ارمان پورا نہیں ہوتے، باپ کی تمنائیں پوری نہیں ہوتی تو ہر رات بوڑھا باپ بستر پہ سوتے ہوئے سسکتا ہے، دل ہی دل میں کڑتا ہے۔ اللہ بوڑھے ماں باپ کی دعائیں ان جوان بچوں کے حق میں قبول فرما لیجئے، ان جوان بچوں کو روزگار عطا فرما دیجئے، ہر جہت سے کامیاب فرما دیجئے، دین کے شعبوں سے ان کو جوڑ دیجئے، دعوت و تبلیغ سے ان کو فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرما دیجئے۔ اللہ جی جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔